ناظرین، کیا کم سن بچے کی تحویل کا حق صرف والدین کے قانونی دعووں پر منحصر ہے یا اصل فیصلہ کم سن بچے کی ویلفیئر کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے؟ اور کیا ماں کی دوسری شادی خود بخود اسے بچے کی کسٹڈی سے محروم کر دیتی ہے یا عدالت حالات کے مطابق مختلف نتیجہ بھی اخذ کر سکتی ہے؟ ناظرین، انہی اہم سوالات کا جواب ہمیں سندھ ہائی کورٹ لاڑکانہ بینچ کی ججمنٹ 2026 MLD پیج 79 میں ملتا ہے، جو مسٹر جسٹس نثار احمد بھمرو صاحب نے ایک آئینی درخواست ارشد علی بنام عظما وغیرہ جو کہ ایک کم سن بچے کی تحویل سے متعلق تھی میں 8 اپریل 2025 کو سنایا۔ علیکم ناظرین، میں ہوں مہر محمد اقبال، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الائٹ لیگل سروسز۔ ناظرین، اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اہم قوانین، عدالتی فیصلوں، آئینی اور قانونی معاملات اور روزمرہ زندگی سے جڑے قانونی مسائل کو آپ تک آسان، مختصر اور عام فہم انداز میں پہنچایا جائے۔ اکثر لوگ اپنے قانونی حقوق سے صرف اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس قانون کی درست معلومات نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قانون کو صرف کتابوں اور عدالتوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ ہر عام شہری تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنے حقوق، ذمہ داریوں اور قانونی طریقہ کار سے بہتر طور پر آگاہ رہ سکے۔ اس چینل پر آپ کو جائیداد، فیملی، سول، کرمنل اور آئینی معاملات سے متعلق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اہم فیصلوں پر مبنی معلومات، روزمرہ زندگی میں اٹھنے والے قانونی سوالات کے جوابات بھی ملیں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو مستند معلومات، قانونی تحقیق اور آسان زبان کے ساتھ آپ تک پہنچائی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قانون اور عدالتی اپڈیٹ سے بر وقت باخبر رہیں اور اہم قانونی معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، اس مقدمہ کے حقائق کچھ یوں ہیں کہ ارشد علی اور عظما کی شادی موجودہ مقدمہ شروع ہونے سے قریباً 6 سال قبل ہوئی، جس سے ایک بیٹا شاہزیب پیدا ہوا جس کی عمر مقدمے کے وقت تقریباً 5 سال تھی۔ بعد ازاں میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور عظما نے 2022 میں خلا کا دعویٰ دائر کیا۔ فیملی کورٹ نے 27 جنوری 2024 کو عظما کے حق میں خلا کی ڈگری جاری کر دی، جس کے بعد دونوں کے درمیان نکاح ختم ہو گیا۔ خلا کے بعد عظما نے انور علی نامی شخص سے دوسری شادی کر لی اور اس دوسری شادی سے اس کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ ناظرین، اسی دوران ارشد علی نے 2023 میں گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت فیملی کورٹ میں اپنے کمسن بیٹے شاہزیب کی کسٹڈی کے لیے گارڈین پٹیشن دائر کر دی۔ اس کا موقف تھا کہ ماں کی دوسری شادی کے بعد اس گھر میں بچے کے لیے مناسب ماحول موجود نہیں رہا، اس لیے بچے کی ویلفیئر اسی میں ہے کہ اس کی کسٹڈی باپ کے حوالے کی جائے۔ فیملی کورٹ نے 28 فروری 2024 کو والد کی درخواست منظور کرتے ہوئے ارشد علی کو بچے کا گارڈین مقرر کیا اور حکم دیا کہ بچہ والد کے حوالے کیا جائے۔ ناظرین، ماں نے یعنی عظما بی بی نے اس فیصلے کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل دائر کی، جسے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے فیملی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے 19 اپریل 2024 کو منظور کر لیا اور حکم دیا کہ کم سن بچہ اپنی ماں کے پاس ہی رہے گا۔ ناظرین، باپ نے اپیلٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ لاڑکانہ بینچ میں آئینی درخواست دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ وہ بچے کا نیچرل گارڈین ہے اور ماں کی دوسری شادی خصوصاً ایسے شخص سے جو پہلے سے شادی شدہ اور ایک سے زائد بچوں کا باپ ہے بچے کی فلاح و بہبود کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دوسری جانب ماں کا موقف تھا کہ بچہ ابھی بہت کم عمر ہے اور اس عمر میں اسے ماں کی محبت، توجہ اور نگہداشت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے صرف دوسری شادی کی بنیاد پر ماں کو کسٹڈی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے واضح کیا کہ کم سن بچے کی کسٹڈی کے معاملات میں سب سے اہم اصول بچے کی ویلفیئر ہوتی ہے جو تمام حقوق پر غالب ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ کم سن بچوں کی کسٹڈی کے معاملات میں والدین کا ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہوتا بلکہ
ہر فیصلہ حالات و واقعات کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، عدالت نے کہا کہ اسلامک لاء کے مطابق کم عمر بچے کے لیے ماں کو کسٹڈی کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ حق بھی ایبسلیوٹ نہیں بلکہ بچے کے مفاد کے تابع ہے۔ اسی طرح ماں کی دوسری شادی بھی کوئی ایسا قطعی ایلیمنٹ نہیں ہے جو خود بخود اس کو کسٹڈی کے حق سے محروم کر دیتا ہے۔ عدالت نے دونوں پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایک طرف یہ خدشہ موجود تھا کہ نئے گھر میں سوتیلے باپ کے گھر میں اس کے دیگر بچوں کی موجودگی میں کم سن بچے کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، تو دوسری طرف یہ حقیقت بھی سامنے تھی کہ بچہ ابھی کم عمر ہے اور اسے ماں کی شفقت کی ضرورت ہے۔ عدالت نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ ماں کی جانب سے کچھ غفلت کے پہلو موجود ہیں، جیسے بچے کی تعلیم پر مناسب توجہ نہ دینا، لیکن اس کے باوجود عدالت نے یہ رائے قائم کی کہ بچے کو مکمل طور پر ماں سے جدا کرنا اس کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ عدالت نے تمام حقائق اور قانونی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ بچے کی تحویل ماں کے پاس ہی رہے گی، کیونکہ اس کی عمر ابھی کم ہے اور اسے ماں کی دیکھ بھال کی ضرورت بھی زیادہ ہے، لیکن باپ کے حقوق کو بھی تسلیم کرتے ہوئے اس کے ملاقات کے حق کو بڑھا دیا اور اسے ہفتہ میں 3 دن تک بچے سے ملنے کی اجازت دے دی، اور یہ بھی قرار دیا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو باپ مستقل کسٹڈی کے لیے دوبارہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ واضح کرتا ہے کہ کم سن بچے کی تحویل کے معاملات میں اصل معیار بچے کی ویلفیئر ہے، نہ کہ والدین کے ذاتی حقوق یا ان کی ذاتی خواہشات۔ ماں کی دوسری شادی ایک اہم عنصر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ حتمی نہیں کہ دوسری شادی کے بعد ماں کمپلیٹلی ڈس انٹائٹل ہو جائے۔ عدالت ہر کیس میں حالات کو دیکھ کر طے کرتی ہے کہ بچے کے لیے کیا بہتر ہے، اور اسی بنیاد پر کم سن بچے کی کسٹڈی کا فیصلہ کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔